السلام علیکم. دوبارہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے پچھلے ہفتے ہم سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کا دورہ کیا تھا. وہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی. جو تونسا علاقہ ہے نا، تونسا، ظاہری بات ہے وہاں بھی سیلاب آیا ہے، اور پہلی بار سیلاب آیا تونسا میں. تو پتہ چلا یہ سرائیکی زبان کا لفظ ہے تونسا، اور اس کا مطلب ہی ہوتا ہے پیاسا. سوکھا ہے وہ علاقہ، سوکھا. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ سیلاب آ سکتا ہے. لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بزرگوں کی شکل میں صاحب نظر موجود ہیں، جو وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ظاہر کر لیتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. تو جب وہاں پہ یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک بزرگ ہیں، ان کا گھر بہہ گیا بیچاروں کا. تو وہ اپنے گھر والوں کو کہنے لگے کہ پلیے لو کے بوری بسترا چک، کچھ دنوں کے لیے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو ان کی بیگم کہنے لگی بھی وجہ کیوں جانا چاہیے یہاں سے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں نا، جس معمول کے ساتھ ہو رہی ہیں، ایسا پہلے کبھی ہوا؟ بولے بھائی نہیں. تو کچھ بڑا ہونے والا ہے، یہاں سے ہمیں چلے جانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے سمجھا کہ بزرگ ہیں، بس پریشان ہیں، بیٹھے بیٹھے کوئی سوچ آ گئی تھی ان کو. وہ اگلے دن ظاہر بارش نہیں رکی، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اتنی لمبی بارش ہو رہی ہے. وہ پھر کہنے لگے کہ بھائی ہمیں چلے جانا چاہیے، کچھ دنوں بعد واپس آ جائیں گے. لیکن وہ مانے نہیں. تو پھر انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ یہ جو مرغیاں وغیرہ ہیں، بکرے ڈنگر ہے، ان کو کھول دو، کم از کم یہ تو بچ جائیں گے. اور رات کو وہ سوئے ہیں اور صبح اٹھے ہیں تو ہر شے سیلاب جو ہے وہ بہا کر لے گیا. میرے بھائی، اللہ کے رب العزت کی یہ محبت ہے، یہ اللہ کی بڑی بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام، اگر اس میں تباہیاں پیدا کرنی ہے تو اللہ کچھ نشانیاں دکھاتا ہے پہلے سے. اگر ایک دم سے تباہی آ جائے نا تو یہ محبت تو نہ ہوئی. ایک دم سے سب کچھ برباد ہو جائے، یہ محبت تو نہ ہوئی. اللہ اچانک سب کچھ برباد کبھی نہیں کرتا، یہ اللہ کی سنت ہے. اور ایسی اگر کوئی اچھائی آنے والی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نشانیوں کا ظہور کرتا ہے. اگر ایک فرد کے حوالے سے آپ سمجھیں، ہمارے جسم کے اندر اللہ محفوظ فرمائے، آپ کو کھانسی ہوتی ہے اور کھانسی میں خون آنے لگ گیا، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ٹی بی کا مرض لاحق ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی. لیکن ڈائریکٹ خون آتا؟ بولے بھائی ڈائریکٹ نہیں آتا، کبھی تھوڑی بہت، اور پھر جا کر کیا ہوتا ہے؟ خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہوتی ہے کہ بندے اپنے جسم کا، بولے بھائی، خیال کر لو اس سے پہلے کہ یہ بیماری لا علاج ہو جائے. کیونکہ اگر پتہ ہی نہ چلے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، کوئی نشانی ہی نہیں ظاہر ہو رہی میرے بھائی، تو آپ ڈائریکٹ جب آخر کے اندر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی آنے میں آپ کو دیر ہو گئی. اب اللہ تو ہے آپ کو شفا دے دے، لیکن ہمارے بس کی یہ بات نہیں. ایسے ہی اللہ محفوظ فرمائے، آپ کو 104 بک جب ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتلاتا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو رہا ہے. آپ کے بال جھڑنے لگ گئے ہیں تو اللہ معاف کرے آپ کو کینسر کی شکایت ہو سکتی ہے. ایسے ہی روحانی بھی میرے بھائی نشانیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی نشانیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ اپنے بیٹے کو آواز دیتے تھے، وہ صرف آپ کو دیکھ کے آ جاتا تھا پہلے، اب آپ کو آواز دینی پڑ رہی ہے.
یہ ایک اللہ نشانی دکھا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑیشن ہوئی ہے کہ پہلے صرف ابا دیکھ کے بچہ ملنے کے لیے آ جاتا تھا، اب ابے کو کچھ تو بدلا ہے نا. یہ اللہ دکھا رہا ہے آپ کو. اگر دیکھنے والا بندہ ہو تو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے میرے گھر کا نظام خراب ہو رہا ہے. پھر کچھ دن گزرے، اب ابا کو چیخ کے بلانا پڑتا ہے، سختی سے بلانا پڑتا ہے، مطلب نظام اور خراب ہو رہا ہے. اب آ کے وہ آپ کے منہ پہ دروازہ مارتا ہے یا آپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے. تو اب میرے بھائی آپ نے ان نشانیوں پہ نظر نہیں رکھی تھی جس کی وجہ سے بچہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اب اس کو سمجھانا مشکل ہو گیا. ایسے ہی معاملہ میرے بھائیوں اور دوستوں جو اس وقت پاکستان کی صورتحال سیلاب کی ہے، وہ بھی ایسے ہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک دم سے کسی معاشرے کو برباد نہیں کرتا. اللہ نشانیاں دکھاتا ہے. شروعات کے اندر جب پہلی بار بارشیں ہوتی تھیں تو سیلاب کا موازنہ نہیں ہوتا تھا. تو ایک دو بار جب سیلاب آیا ہے تو صرف اور صرف 1-2% علاقے کے اندر سیلاب آتا تھا پاکستان کے. اور اب وہ نشانیاں بڑھتی گئی، لیکن ہم نے سیکھا 40% ہو گیا. 40% آپ کے اس وقت ملک جو ہے وہ کیا ہے، وہ سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اور ابھی بھی نہ سیکھا تو یہ 50 ہوگا، یہ 60 ہوگا، اور یہ معاملہ ایسے ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو رحمت نہ سمجھا. اللہ نشانیاں دکھاتا ہے. اللہ ایک دم سے کسی معاشرے کو برباد نہیں کرتا، ایک دم سے اس کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹاتا. تو اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ سیلاب کی صورتحال یہ واقعی عذاب ہے یا یہ حکومتوں کی اور لوگوں کی مس مینجمنٹ ہے. یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے نا کہ اس کو عذاب کہنا چاہیے یا لوگوں کی غفلت کہنا چاہیے. بھائی ایک بات یاد رکھیے، بڑی سننے کی بات ہے. لفظ جو ہوتا ہے نا فتنہ یا مصیبت، یہ اپنے آپ کے اندر نہ عذاب ہوتی ہے نہ یہ اپنے آپ کے اندر رحمت ہوتی ہے. یہ آپ کا اور میرا رد عمل بتائے گا کہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ آپ کے لیے عذاب ہے یا آپ کے لیے تحفہ ہے. یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اللہ کی طرف سے عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہے، وہ آپ کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے آئی ہے، وہ آپ کو جگانے کے لیے آئی ہے. اگر مصیبت کے آنے کے بعد ہم جاگ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، یہ تحفہ ہے. یہ ایکو کم کر دو یار، یہ جو ایکو ہے نا گونج رہی آواز، یہ کم کر دو. تو مصیبت اگر میرے بھائی آپ کی آنکھیں کھول دے تو یہ کیا ہے، یہ تحفہ ہے. اگر مصیبت آپ کو اور ٹیٹ بنا دے، میری منہ میں خاک جو اس وقت صورتحال ہے، ہماری پبلک اور ٹیٹ ہو گئی ہے. جس کسی نے بھی دورہ کیا نا ان علاقوں کا، آپ دیکھیں گے وہ اور زیادہ گنہگار ہو گئی ہے، اور زیادہ بغاوت کرنے لگ گئی ہے، اور زیادہ گناہوں کی طرف جانے لگ گئی ہے. اللہ ابھی بھی ان کو یاد نہیں آ رہا، اللہ کی طرف وہ ابھی بھی لوٹ رہے. اس لیے یہ آفت کیا بن جاتی ہے، پھر عذاب بن جاتی ہے. اب وہ پہلے 2% 1% سیلاب ہوتا ہے، پھر 40% ہوتا ہے. یہ آگے معاملہ کیا ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بالکل آپ کی بیماری کی طرح. آپ شروعات کے اندر صرف پین کلر کھائیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنا علاج نہیں کیا تو کیا ہوتا ہے، سرجری پڑ جاتی ہے، ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے، ہاتھ کاٹنے پڑ جاتے ہیں. یعنی آپ صورتحال دیکھیں اس وقت پاکستان کی، $10 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. $10 ارب میرے بھائی. ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ان میں زیرو کتنے ہوتے ہیں. جتنا نقصان ہو گیا، صرف 8 بارشیں ہوئی ہیں، یعنی کہ معمول سے 8 بارشیں صرف زیادہ ہوئی ہیں، آدھا ملک ڈوب گیا. یہ اوقات ہے انسان کی. 3000 کلومیٹر سڑکیں تقریباً برباد ہو چکی ہیں. 1000 سکول جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. تقریباً 12 لاکھ کے قریب گھر جو ہیں وہ یا تو جزوی طور پہ نقصان ہوا ہے یا وہ مکمل طور پہ کیا ہو گئے ہیں، مٹ چکے ہیں. 1300 کے قریب لوگ اس وقت اس سیلاب کے لقمہ اجل یا اس سیلاب کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. 20 لاکھ ایکڑ کے قریب رقبہ جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی اگر آنکھ نہ کھلے میرے بھائی کسی بندے کی، تو یہ بندہ لا علاج کی طرف چلا گیا ہے. یہ بندہ اس لیول پہ چلا گیا جہاں پہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نا کہ اس کا کچھ ہو سکتا. ایسے ہی اللہ نے قرآن میں بھی کچھ لوگوں کے بارے میں کہا، اے نبی جو مرضی کر لو، ان کو ہدایت ہے. بولے بھائی، کیونکہ لا علاج ہو چکے ہیں. کوئی تھوڑی نشانیاں نہیں دکھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو، تھوڑا نہیں جھنجھوڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو، لیکن یہ جاگ نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عذاب میں کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہاں پہ جس علاقے میں ہم ہیں، اللہ الحمدللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، لیکن عذاب ہم پہ بھی پہنچا ہے. ملک جب ٹوٹا تھا آپ کا، بنگلہ دیش
تو ظاہری بات ہے آپ کی کہہ لیں کہ 2-4 بیٹے کیا ہو گئے، گھر سے علیحدہ ہو گئے بھائی، تو پیسہ ان کا ہماری طرف تو نہیں آئے گا. تو اس وقت ملک میں بہت بڑی مہنگائی آئی تھی. جو اس وقت مہنگائی آئی تھی وہ اب ہے 30% کے قریب پاکستان کی طرح مہنگائی، جو ملک ٹوٹنے کے بعد پیدا ہوئی تھی. کتنی بڑی نشانی اللہ دکھا رہا ہے نا کہ جو صورتحال ملک ٹوٹنے کے بعد پیدا ہوئی تھی وہ ابھی دوبارہ پیدا ہو گئی ہے 47 سال کے بعد. وہ دوبارہ مسئلہ پیدا ہو گیا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نشانی دکھا رہا ہے. لیکن ابھی بھی اگر ہمارے جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ مسجد کی سطح پہ ہوں، محلے کی سطح پہ، اگر وہ نہیں جاگ رہے تو یہ معاملہ کیا ہوتا جائے گا؟ لا علاجی کی طرف چلتا جائے گا، سختی کی طرف، عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائی، ہم لوگ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے ان کے لیے سمجھنے کی، سوچنے کی بات ہے کہ بھائی ہم نے اس سیلاب سے، اس صورتحال سے کیا سیکھا، ہم نے اس مسئلے سے کیا سیکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی چھت کے اوپر، کسی گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہنے لگے، اے میرے صحابہ، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اب یہ کب دیکھ رہے ہیں میرے بھائی؟ 1400 سال پہلے. اب سنیے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دھیان سے. کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اچھا دیکھیں، وہ چھت پہ گئے ہیں دیکھنے کے لیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویڈیو دکھائی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقبل کی شاید دکھائی ہو، جس کی وجہ سے وہ ایک جملہ بولنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک بات بولنے لگے ہیں. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں دیکھ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فتنے، آزمائشیں تمہارے گھروں کے اندر ایسے داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. بارش کا قطرہ میرے بھائی، جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا، اور جو گنڈا بدماش ہوتا ہے اس کو بھی، بولے بھائی، وہ سب کے گھروں میں جاتی ہے، وہ ہر گھر تک پہنچتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتایا ہمیں کہ فتنے، آزمائشیں اور مصیبتیں میں ایسے دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہیں جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. اور ایک دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے کہ ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ سخت ہوگا. ہر آنے والی حکومت کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے چنگی، بولو بھائی، پچھلی کو گالیاں دیتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں، ان کے خلاف خطبے پڑھتے ہیں. لیکن جو نئی حکومت آتی ہے پھر اس کو دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے اچھی. یہ ہمارے نبی کی حدیث تھی. جب پہلے سیلاب آیا تھا وہ اتنا گندا، بولے بھائی، نہیں آیا تھا. اب جو اب آیا ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پہلے سے کیا آیا ہے؟ سخت آیا ہے. اور ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا اب قیامت تک، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے یہ بات بتائی ہے. کیوں بتائی تھی ہمارے نبی نے؟ تاکہ احتیاط کر لو. اس لیے نہیں بتائی اب ہاتھ پہ آ کر کے بیٹھ جو ایسا تو ہونا ہی ہونا ہے. بھئی ہمیں تو نہیں پتا نا کب ہونا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم نہیں بتایا، وقت نہیں بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ کرتوت اگر ہونے لگیں گے نا تو یہ معاملہ ہوگا. میں تمہیں پہلے کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ جب تم یہ نشانیاں ہوتے دیکھو تو کیا کرو؟ احتیاط کر لو، اپنی آنکھیں کھول لو. اس لیے پہلی شے، میں میرے بھائی یہ 3 باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں وہ اس دورے کے بعد کرنے لگا ہوں. الحمدللہ ہم نے 12-14 جماعتوں نے مل کے، ابھی بھی الحمدللہ ہمارا قافلہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے. یہ آپ کی محمدی مسجد کی طرف سے بھی الحمدللہ جو فنڈز ہمیں ملے وہ بھی ہم نے وہاں پہ پہنچائے. جو ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے نا، جو صورتحال کو دیکھا ہے، جو لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر، میں وہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 3 باتیں جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ برباد ہو رہا ہے، اور اگر ہم نے ان 3 چیزوں سے سبق نہ سیکھا یہ اور برباد ہو جائے. تو اگر آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہم یہ باتیں کرنے لگے ہیں تو میرے بھائی آپ بھی انہی عذاب کی صورتحال میں ہیں جو وہ عذاب کی صورتحال میں ہیں. ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، ہم مہنگائی کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے پاس اب کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں آپ دیکھ لیجیے گا، اللہ میری زبان میں میرے بھائی خاک. لیکن ایسا ہونا ہے کیونکہ سیلاب کے بعد کے حالات تو ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی صورتحال تو وہ آئی کوئی نہیں. جتنی بیماریاں پھوٹنی ہیں کیونکہ پانی کھڑے ہوئے ہیں، اب بیماریاں پھوٹیں گی. اس کے بعد آپ کے پاس جو مال پہنچنا ہے، ابھی ایران سے اور انڈیا سے ہم سے ٹماٹر لے رہے ہیں، ٹماٹر پیاز ہم نے ایران اور انڈیا سے منگوائے ہیں. ابھی ہمارے پاس ٹماٹر پیاز نہیں ہے جو گملوں میں اگ جاتے ہیں، گملوں میں، گھر کے گملوں میں یہ چیزیں اگ جاتی ہیں. ہمارے پاس وہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ ختم ہو رہی ہیں. کتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہا ہے اللہ. لیکن ہمارے لوگوں کی آنکھ، حکومت گدی گدی کھیل رہی ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ گدی چھوڑوں گا نہیں، دوسرا کہہ رہا ہے میں گدی لے کے رہوں گا. بس یہ 2 حکومتیں، ایک ہو یہی ہو رہا ہے نا. ایک کہہ رہا ہے میں نے چھوڑنی نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے لے کے رہنی ہے. حکومت یہ کر رہی ہے. اور ملک کی آپ صورتحال دیکھیں کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے دکھا رہا ہے. پہلی بات جو اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بولی، اللہ کہتے ہیں انما اموالکم
وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے بنائی ہے اولاد بھی، میں نے بنایا ہے مال بھی، یہ دونوں فتنہ ہے تمہارے لیے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا میرے بھائی، یہ چیزیں اپنے آپ کے اندر نہ عذاب ہوتی ہیں نہ یہ تحفہ ہوتی ہیں۔ یہ جو پتھر نہیں ہوتا جس کے ساتھ سونا رگڑ کے آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ سونا 24 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 18 کیرٹ کا ہے، اس کا بھی جو مادہ ہے نا وہ فاتنہ ہے، یعنی کہ وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے۔ تو یہ فتنہ کے مطلب اللہ رگڑ کے چیک کرتا ہے اس شے کے ساتھ کہ بندے کی زندگی میں پہلے میں ہوں یا وہ شے ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ عورت فتنہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے عورت نعوذ باللہ کو عذاب ہے۔ عورت فتنہ مطلب یہ ہے کہ نوجوان کو اللہ اس فتنے سے رگڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنے والا ہے یا اس میں بہہ جانے والا ہے، بہہ گیا ہے، یہ فتنہ اس کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ خواہشوں کو کنٹرول کرنے والا ہے، یہ فتنہ اس کے لیے رحمت بن گیا ہے کیونکہ اس کا درجہ بلند ہو گیا اللہ کی نظر میں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مال اور اولاد کیا ہے تمہارے لیے؟ بولیں بھائی فتنہ۔ اب یہ حدیث سنیں، آپ میڈیا اوپن کر لیں، ٹی وی چینل اوپن کر لیں، شاید ہی کوئی چھوٹا موٹا جو مولوی بھائی بیٹھے ہوں گے وہ تو ایک آدھی بات کر دے گا، لیکن اوورآل چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، ہماری کو حکومتی ادارے ہوں، وہ سارے کے سارے کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنا نقصان ہو گیا، اتنے مال ڈنگر چلے گئے، اتنا پیسہ، اتنے فنڈ، فلاں ملک۔ کوئی ایک بھی نہیں یہ بات کر رہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، کوئی ایک بھی کر رہا ہے؟ اب اللہ نے رگڑ کے چیک کیا تمہیں اس مال کے ساتھ، تم ہار گئے۔ ابھی تک ایک بھی ایسا ٹیلی تھون کیا عمران خان نے، 550 کروڑ روپے اکٹھا کیا، لیکن توبہ کرواؤ بھائی سب سے پہلے سارے لوگوں کو کہ بھائی کتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہمارے ملک کے اندر، ہمیں اجتماعی طور پہ کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے۔ مال پہلے آ رہا ہے، اللہ کی ذات بعد میں آ رہی ہے، جو سب سے بڑی وجہ اس عذاب کی، کیونکہ مال پہلے ہے۔ حالانکہ اللہ کتنے بڑی سائن دکھا رہا ہے، صرف 8 بارشیں تمہارا مال کم از کم 15 سال میں جو پروڈکشن ہوئی تھی پاکستان کی وہ ضائع ہو گئی ہے، صرف 8 بارشیں ہوئی 15 سال۔ اس پورے خطے نے یعنی کہ جس طرح سیلاب آیا انہوں نے جو جوڑا تھا نا اللہ نے سب ضائع کر دیا۔ دکھا رہا ہے اللہ کتنا فانی ہے یہ، تو اس کے لیے مجھے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے اپنے اصول چھوڑ دیتا ہے بھائی، تو اس کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اس کے لیے۔ یہ تو بارشیں بھائی، صرف 8 بارشیں اور اتنا بڑا نقصان اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اب وہاں پہ ہم گئے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو، شاید آپ تک یہ بات پہنچی ہو، بھائی سیلاب زدگان سامنے ہوتے تو ہم یہ بات نہ کرتے، کسی کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا مقصد نہیں ہے، اور سارے لوگ ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑی بڑی اکثریت اس وقت وہ تحریک لبیک والے کچھ ٹرکس وغیرہ وہاں پہ لے کر گئے سامان دینے کے لیے، تو انہوں نے مسجد کا انتخاب کیا ہوا تھا کہ بھی مسجد میں آئیں گے سارے، وہاں پہ ہم سب کو مال بانٹ دیں گے۔ آپ یقین نہیں کرو گے، جیسے گنڈے بدماش حملہ نہیں کرتے، جیسے کوئی کافر فوج اگر حملہ کر دے مسلمان ملکوں کے اوپر تو وہ مسجد پہ کود پڑتی ہے، وہ پورے کا پورا علاقہ مسجد پہ کود پڑا، دیواریں گرا دی انہوں نے مسجدوں کی، جوتے لے کے مسجدوں کے اندر گھس گئے اور ٹرک لوٹنے لگ گئے وہ سارے کے سارے۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی جن پہ کیا آیا ہے؟ کیا آیا ہے؟ وہ سیلاب ہے، مر گئی عرش ہے، مٹ گئی، پھر بھی تم اتنی لالچی ہو کہ کہاں سے لوگ اٹھ کے آئے ہیں، کوئی خون رشتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے لیے تو آئے ہیں، لیکن حرص دیکھ رہے ہیں آپ، اب لالچ دیکھ رہے ہیں اس پیسے کی، مسجد نہیں دیکھی، اور وہ تحریک لبیک والے ٹرک چھوڑ کے بھاگ گئے، لوٹ لو بھائی جو لوٹنا ہے، ہم سے یہ خدمت کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس علاقے میں ٹرک جانے چھوڑ دیا، ہم نے جانے نہیں بھی اس علاقے میں، کیونکہ وہ علاقہ مشہور ہو گیا کہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، یہاں پہ بدماشی چل رہی ہے، گنڈے چل رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن پہ سیلاب آیا؟ آنکھ کھلی، بولو اب یہ عذاب ہے، کیونکہ ابھی بھی تم نے نہیں سمجھا، وہ مال بعد میں ہے یار، اللہ پہلے ہے، ابھی بھی سمجھے؟ بولو بھائی۔ ہمارے دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ جواد بھائی کیسے کام کریں؟ ہمارا ایک بندہ یہاں پہ تونسا کے اندر علاقے کے اندر کام کر رہے ہیں، 100 کلو دال نکلی اس کے گھر سے، کتنی؟ بولو میں کتنی؟ وہ یار کرنی بھی کچھ نہیں، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ حبس زدہ علاقہ ہے، اس میں سرسری پڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، لیکن حوث دیکھ رہے ہیں آپ، 100 کلو دال اس بندے گھر سے نکلی ہے جس کا گھر ڈوب چکا ہے، برباد ہو گیا عرش ہے، لیکن آنکھ کھلی۔ ہم نے ایک جگہ پہ بچے شچے بٹھائے، ان کو لائن لگوائی، اور منت ہر لائن پہ 3 بندے کھڑے کیے کہ بھائی آپ کے لیے یار اسی کھانا ہے، یہ آپ کا ہے، ہم آپ کو دینے کے لیے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، بیٹھے رہو سب کو ملے گا۔
یقین کریں میری بوٹی نہیں نوچی انہوں نے بس، یعنی کہ ایسے ٹوٹے ہیں بچے نہیں ان کے بڑے، اور اللہ کے بڑوں کی وہ چیز میں چھوٹے موٹے کھلونے تھے تاکہ بچے نفسیاتی حوالے سے کیا کریں بھائی. دیکھیں نا جس بچے کے سامنے سب کچھ بہہ گیا ہے، آپ سوچیں اس کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑا ہوگا. تو ہم کچھ کھلونے لے کے گئے، کچھ چاکلیٹس وغیرہ لے کے گئے تاکہ بچے کھیلتے کودتے رہیں اور وہ اس سیلاب کی صورتحال سے نفسیاتی طور پہ پریشان نہ ہو. وہ ان کے بڑے ایسے ٹوٹ پڑے ہم پہ، میں سامان لے کے بھاگ گیا تھا نا وہاں سے. اب ہم لوگ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہائے ہم جائیں گے سارے جفے ڈالیں گے وہاں پہ، ہائے اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم بڑے اچھے لوگ ہو. یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، سارے کر رہے ہیں ایسے؟ نہیں میرے بھائی، سارے ایسے نہیں. الحمدللہ کچھ اچھے لوگ بھی ملے جن کو ہم دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لینا ہمارے پاس ہے. ایسے بھی لوگ تھے لیکن ان تک پہنچتے بہت کم ہیں. یہ سارے کہاں پہ روڈ پہ جاتے ہیں وہاں پہ دے کے آ جاتے ہیں، لیکن پیچھے جو لوگ ہیں جہاں پہ پانیوں میں گھسنا پڑتا ہے، پانیوں میں سانپ ہے، پانی دلدلی بن گئی ہے، اس میں بندہ جو ہے نیچے دھنسنے لگ جاتا ہے. ادھر کوئی جاتا، ایک خدمت گروپ ہو گیا، فوجی ہو گئے، ان کے پاس کیونکہ ریسورسز ہیں یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن آپ جیسے میرے جیسے چھوٹے لوگ ہیں وہ وہاں پہ جاتے کوئی نہیں ہے. وہ جو اصلی حقدار ہیں ان تک مال ہی نہیں پہنچ رہا، ان تک شاید پہنچ نہیں رہی ہے. بہت میرے بھائی تجربہ کار لوگ چاہیے ایسی جگہوں پہ کام کرنے کے لیے. لیکن جو تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، اب وہ کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ وہ شاپر لیتا ہے چاول کا، اوپر سے گھوم کے پھر آ جاتا ہے، پھر اوپر سے گھوم کے پھر آ جاتا ہے. وہ بائک کے ساتھ 7-8 شاپر لٹکائے ہوئے ہیں. کیا کرنا ہے بھائی، کیا کرنا ہے یہ؟ ہم 3-4 بندے مل کے وہ کھانا کھا رہے تھے اس شاپر کا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. 4 بندے وہ اتنا بلونگڑے سے ہیں سارے، وہ کھانا جو چھین کے، یہ بلونگڑے بچے ہیں، ان کے اندر دیکھ لو کیا چیز پیدا کی ہوئی ہے انہوں نے. کسی ایک نے شکریہ ادا نہیں کیا، ایک نے بھی. اور سارے شکایت کر رہے تھے ہمیں تھوڑا دیا، ایک بوتل پکڑاؤ دوسری بوتل نہیں دے رہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور اب یہ حدیث سنیں آپ، ہر کسی کو روڑا کیا پڑا ہوا ہے، ہائے لٹ کے برباد ہو گئے. کس بنیاد پہ؟ مال کی بنیاد پہ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے بارے میں غریبی سے نہیں ڈرتا. ہم کسے ڈر رہے ہیں؟ بولے بھائی ہم کسے ڈر رہے ہیں؟ اور بھائی غریبی سے ڈر رہے ہیں نا، اکانومی سے ڈر رہے ہیں، معاشات سے ڈر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تمہارے بارے میں غریبی سے نہیں ڈرتا، اور میں پیسے سے ڈرتا ہوں. تمہارے پاس بہت پیسہ آئے گا، اس امت کے پاس بہت پیسہ آئے گا، لیکن یہ پیسہ تمہیں ویسے برباد کر دے گا جیسے پہلی قوموں کو اس نے برباد کر دیا تھا. کیونکہ تم ایک دوسرے سے مقابلہ دیکھ لو. مقابلہ میرے بھائی، ہم پہلا جو ٹینٹ لے کے گئے ہیں خیمہ 8,000 روپے کا تھا. کتنے کا بولو؟ اب 18 کا. جی تھی تو جانتے ہونے 18 کا، 19,000 کا. لاکھ لعنت ایسے کاروبار کے اوپر، لاشوں کے اوپر پیسہ کما رہے ہیں. انا للہ. یقین کریں ایسا لگتا ہے انتظار کرتی ہے یہ قوم آئے صحیح آفت ازی چھڑنا کخ نہیں نہ. دوائیاں غائب ہو گئی. اب گورنمنٹ چھاپے ڈال رہی ہے، فوجی چھاپے ڈال رہے ہیں، دوائیاں نکال رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی 2-3 ہفتے کے بعد بیماریاں آسمانوں کو چھوئیں گی، اللہ معاف کرے، تو دوائیاں کیا ہو جائیں گی؟ کم پڑیں گی. پھر وہ 400 گنا زیادہ کر کے بیچیں گے. اس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، لیکن وہ ٹھیٹ اور زیادہ ہو رہے ہیں، اور ٹھیٹ ہو رہے ہیں. ہم سامان کدھر سے لیتے سے ٹرک بھر کے لے کے جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں سامان کدھر سے لینا چاہیے بھائی؟ آپ بتائیں بھائی کدھر سے سامان لینا چاہیے؟ جس جگہ پہ ادھر سیلاب آیا ہوا ہے تو سستا پڑے گا نا، ٹرانسپورٹ کے خرچے کم پڑیں گے. لیکن ادھر کیا ہو گیا؟ ہر شے، ہر کمال ہو گیا، ہر شے ادھر مہنگی ہو گئی ہے. اس لیے ہمیں لاہور سے لے کے جانا پڑتا ہے. لاہور سستا ہے، وہ ملتان یا اس علاقہ مہنگا ہو گیا. کون لوگ ہیں یہ؟ اور بولے کون لوگ ہیں؟ ہمیں یہودیوں کی ضرورت ہے؟ اور بولو ہے لوڑ رہے یہودیوں کی، ہر بات یہودی میں ڈال دیتے ہیں، ہم ہندوؤں میں ڈال دیتے ہیں، مودی میں ڈال دیتے ہیں، اور لوڑ ہے ان کی. اور بولو وہ ابھی آپ کو انڈیا کیا مار رہا ہے؟ وہ ٹماٹر بھیج رہا ہے آپ کو، یہ لو کھا لو ٹماٹر، تمہارے پاس ٹماٹر نہیں ہے، انڈیا بھیج رہا ہے آپ کو. ادھر اسمگلنگ ہونے لگی ہے ٹماٹروں کی، پیاز کی. یار او بھائی کیا چاہیے تم کو؟ کیسے جاگو گے یار بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ یہ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ میری قوم کو ویسے صفاستی سے نہ مٹانا جیسے تو نے پہلی قوموں کو مٹا دیا تھا. اللہ کی قسم، وگرنہ کو کرتوت ہے نا ہمارے، ایک لمحہ نہیں ہے امت دنیا میں زندگی گزار سکتی. یہ میں آپ کو اپنی باتیں بتا رہا ہوں جو ہم نے دیکھی ہیں بھائی. ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو ابھی کچھ نہیں دیکھا میرے بھائی. اب اتنا ڈر لگ رہا ہے، اب ہمارے پاس فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں، میرے سے خرچ ہی نہیں ہو رہے، پھر ڈر لگنے لگ گیا. کیونکہ اب 2-4 خبریں چلی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ 5-7 گینگز ہیں، گینگز گنڈوں کے، وہ اپنے آپ کو سیلاب زدہ بتاتے ہیں.
سارا کچھ وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ہم نے جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کر دیا. اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہمارا جو مسجد کا بھائی ہے مولوی وہاں پہ پہنچا ہے, ہر جگہ پہ صرف مولوی نظر آتا ہے ہم کو, لیکن مولوی تجربہ کار نہیں ہے. یہ نقصان ہے نا, درد سے پہنچا ضرور ہے, وجہ کیونکہ مسجد والے پہنچاتے ہیں اس کو, تجھے پہنچنا پڑے گا وہاں پہ, لیکن اس کو کام کرنا, بولو کام کرنا نہیں آتا. اتنا سامان میری نظروں کے سامنے, اتنا سامان ضائع ہوتا ہے, میں دیکھ رہا تھا. ایک ایک پائی کا اللہ نے حساب لینا ہے جو میرا ہے, ٹھیک ہے, جو صدقہ ہو تو سوچو اس کا حساب کیسا ہوگا. اور ضائع ہو رہا ہے, ٹرکوں کے ٹرک ضائع ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادھر سے بس نا جوش چڑھ گیا ساروں کو کہ بھائی یہی موقع ہے تاکہ ہمارا علاقہ جو ہے لوگوں کو پتہ چل جائے ہم بھی کام کر رہے ہیں. لیکن کام کرنا آتا, بولو کوئی سے پوچھا ہے نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا چیز چاہیے کیا نہیں چاہیے. وہ سامان ضائع ہو رہا ہے, چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. کتنا بڑا میرے بھائی ہماری نظروں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ قوم برباد ہو رہی ہے, کیسے یہ علاقہ برباد ہو رہا ہے. میرے بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ بھی کچھ فنڈز بھیج دیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ڈالر بھیجے گا تو اب ہمارے ماموں ہیں انہوں نے $500 بھیجا تو وہ 75,000 روپیہ بن جاتا ہے. تو ہم نے کہا یار آپ تو تھوڑے بھی بھیجو گے تو وہ زیادہ ہوں گے. اس نے کہا کہ یہاں پہ نا جو آسٹریلیا کی گورنمنٹ ہے وہ پیسے اکٹھے کرتی ہے, وہ پھر پاکستان بھیج دیتی ہے گورنمنٹ کو, یا جو بڑے ادارے ان کو دے دیتی ہے. یہاں پہ لوگ خود اکٹھے نہیں کر سکتے. یہ تو یہاں پہ جہاں مرضی ہم کیمپ لگا لیتے ہیں نا, جہاں مرضی وہاں پہ ایسا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس نے پھر مجھے وہ لنک بھیجا انٹرنیٹ کا کہ دیکھو یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. مجھے اتنی تکلیف ہوئی, نیچے کمنٹ ہے سارے گوروں کے, او بھائی ان کی گورنمنٹ کو, ان کے وڈوں کو پیسہ نہ دینا, یہ سیلاب زدہ تک ابھی پہنچنا. انا للہ, نیچے کمنٹ کر رہے ہیں سارے کہ یہ پیسہ ان لوگوں کو دینا, ڈائریکٹ پہنچانا ہے, ان کے بڑوں کو نہ پیسہ دے دینا کیونکہ یہ سیلاب زدہ پہ پہنچنا. بھائی ابھی بھی بالا کوٹ کا جو زلزلہ آیا تھا اللہ محفوظ رکھے, ابھی تک وہ آباد نہیں ہوا. جو ہوا ہے وہ لوگوں نے خود کیا ہے. ابھی یہ خبریں غائب ہونی ہیں, بس ٹی وی پہ یہ خبریں غائب ہونی ہیں, سوشل میڈیا پہ غائب ہونی ہیں, تو فنڈ بھی بولے غائب, ساری تحریکیں غائب, کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. ایسی ٹیٹ ہیں ہم, ٹیٹ ہیں ہم, ایسے بولتے ہیں. یقین کریں دنیا میں جہاں پہ بمب بجتا ہے نا, بمب, وہاں پہ مہینہ لوگ نہیں آتے. یہاں پہ بمب بجتا ہے اگلے دن ادھر ریڈی کھڑی ہوتی ہے, اگلے دن کھڑی ہوتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ بمب بجا ہوتا ہے. کوئی نہیں مائی کا لال جو پوچھے بھائی یہ بمب کیوں بجا ہے, کدھر سے آیا ہے, یہ اسلحے کی نمائش ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کوئی نہیں بات کرتا ہے. اگلے دن سب بھول جاتے ہیں, اگلے دن سب ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائی یہ صرف کتابی باتیں نہیں میں آپ سے کر رہا, میں آپ کو گراؤنڈ کی ریالٹی بتا رہا ہوں. پہلے کیا رکھنا ہے میرے بھائی, ہم نے اللہ رکھنا ہے کہ مال رکھنا ہے. اگر آپ نے مال رکھا ہوا ہے تو آپ سیلاب سے کوئی کم نہیں ہے. آپ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس ڈگر پہ وہ چلے تھے, دیکھ لو سب بیڑا گرک ہو گیا. یہ تو اللہ نشانی دیتا ہے بھائی. اس لیے علماء اچھا لفظ بولتا ہے, یہ عذاب نہیں ہے, یہ جھنجھوڑنا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, یہ جھنجھوڑنا ہوتا ہے. اللہ جھنجھوڑتا ہے ان کو بھی اور ہم کو بھی. بھائی یہ مسجد میں آپ آئے ہیں, اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے, سارے بولیں, بولے میں آواز نہیں آئی, کیا مطلب ہے؟ آپ مسجد میں آ کے نفی کرتے ہیں ساری دنیا چھوٹی ہے, بڑا کون ہے, پھر نماز نہیں اتنی ہے, پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. لیکن ہم رشتہ کرتے ہیں, پیسہ دیکھتے ہیں کہ اللہ دیکھتے ہیں, اور بولو شبنٹو دیکھتے ہیں نا. اپنے بیٹا جو آپ کا 5 وقت کا نمازی ہے لیکن دوسرا گنڈا ہے, لیکن آپ کی تلی پہ آ کے پیسہ رکھتا ہے, کس کے ساتھ مشورہ کرو گے, ایمان سے بتانا, اور بولو کس کے ساتھ مشورہ کرو گے؟ جو تلی پہ پیسہ رکھ رہا ہے, جو 5 وقت کا نمازی یا عالم ہے لیکن روپیہ نہیں ہے اس کے پاس, اس سے کوئی پوچھتا. اور ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے, جھوٹ بولتے ہو, ناٹک کرتے ہو. ہم سے کر سکتے ہو, اللہ سے کوئی ڈرامہ نہیں کر سکتا, اللہ سے کوئی ناٹک نہیں کر سکتا میرے بھائی. یعنی کہ جس بندے سے مسئلہ پوچھیں وہ صرف اور صرف مادہ بتاتا ہے, پیسے کی بات. یار مجال ہے کوئی بندہ یہ بات کر دے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے. یقین کریں اس جگہ پہ ہم نے ٹھٹھا لگاری ایک علاقہ ہے تونسا کا, تو ہم نے اس بزرگوں کو کہا یار آپ نا باہر آ جائیں, یہاں پہ تھوڑا سا پانی ہے تو ادھر ٹینٹ لگ جائے گا. وہ ان کا گھر جو ہے نا گر گیا, تھوڑا سا, سارا نہیں گرا, تو کہنے لگا ہم گھر نہیں چھوڑ سکتے. میں نے کہا اس میں بچا کیا ہے جو تم نے چھوڑنا ہے؟ کہتا ملبہ تو ہے, لوگ چوری کر لیں گے. یہ جو ٹی گارڈر ہیں, اینٹیں, یہ چوری کر کے لے جاتے ہیں, اس لیے ہم یہ جگہ چھوڑ سکتے. اب اندازہ لگاؤ 125 گھر اس بستی کے اندر گر گیا. کتنا؟ 200 پورا ہے, 125 گر گیا, چوری کر رہے ہیں. کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. بولو بھائی اللہ بڑا ہے یہاں پہ.
اور ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف سیلاب ہے. اب یہ گنڈے پیدا کرے گا سیلاب, آپ کو پتہ ہے وہ گنڈے کدھر آئیں گے؟ لاہور میں آئیں گے, اسلام آباد میں آئیں گے. وجہ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, گھر نہیں ہے. اب ان کو ایسا لگتا ہے, برین واشنگ کرتے ہیں ان کے لوگ, تمہارا لوٹنا حق بنتا ہے, جاؤ لوٹو جا کے ان کو. اور یہ گینگ جو ہے آپ کے علاقوں میں کیا کرتے ہیں, چوریاں ڈاکے زیادہ ہو جائیں گے, آپ دیکھنا نا زیادہ ہو جائیں گے اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولے تو. بھائی گنڈے ہمیشہ ریاستیں پیدا کرتی ہیں, وہ خود بخود پیدا نہیں ہو جاتے. کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب آپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے, ان تک مال نہیں پہنچائیں گے, ان کے گھر نہیں بنائیں گے, تو کیا کریں گے وہ؟ ان کو ایسا لگنے لگے گا. اب کچھ مسجدیں جو ہیں انہوں نے چوری کی ہوئی بجلی, کیا کی ہوئی ہے؟ اور بولو کس نے چوری کی ہوئی ہے یار, بولو نا بھائی, اس مسجد نے تو نہیں کی ہوئی نا جی, چوری کی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کس سے فتوے دلوائے ہوئے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے چوری کرنا, ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں, اتنا یہ دیتے ہیں, اور کی کریے ایسے بل کتوں دئیے, اس لیے ہم چوری کر لیں گے. انا للہ و انا راجعون. بھائی میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہیں. ہم علاقے میں تھے تو اس علاقے کے آدھے گھر انہوں نے بجلی چوری کی ہوئی ہے. بھائی اب جس کی چوری کی انہوں بل نہیں پہن دیا, بولے بھائی اس کو بل نہیں پڑ رہا. یار 1 روپیے پہ آپ سب کچھ برباد کر سکتے ہو قیامت کے دن, اور لوگ بڑے آرام کے ساتھ چوری کیے ہوئے اور خود کو فتویٰ دیا ہوا ہے میرا حق بنتا ہے. اور ایسے ہی میرے بھائی ایسے سیلاب سے جو بندے پیدا ہوں گے نا, خصوصاً ان کے نوجوان, اللہ میرے بھائی ان کی حفاظت فرمائے قسم سے, اللہ ان کو ہدایت دے. اتنے مشکل حالات آتے جا رہے ہیں, آپ کی سوچ ہے. یار میں ابھی پانی بھرنے گیا ہوا تھا, کل کی بات ہے, ادھر اتنا سا بچہ ہے, یہ بھائی اس بچے جتنا ہوگا, تو بابا کہنے لگا نا وہ رات نو فلاں منڈے نے, پتہ نہیں کس منڈے کی بات ہو رہی تھی, وہ فلاں منڈے نے کی ہوا ایسے ہی, اور لگتا ہے چرس پی کے آیا ہے. وہ بچہ کیا کہتا ہے, بچہ اس کو چرس کا پتہ ہے, کہتا لگتا ہے چرس پی کے آیا ہے, اور آگے سے وہ بابا ہنس کے جگت مار رہا ہے اس کو. آپ سوچیں کبھی وقت تھا چرس ہوئے ایسے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا, استغفر اللہ اللہ معاف, ایسے ہوتا تھا نا. اب جگتے مار رہے ہیں بابا, اور ایک آج کی نسل جگتے مار رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو عام سی بات ہے, یہ تو عام سی بات ہے, چرس کا ملنا محلوں کے اندر سے. یار انا للہ و انا راجعون. ہم نے میرے بھائی ان سیلابوں سے پھر کچھ نہیں سیکھا, تو اب یہ حالات کیا ہوں گے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اگر ہم نے نہ سیکھا تو یہ کیا ہوں گے, اور برے ہو جائیں گے. دوسرا میرے بھائی سبق اس ساری سچویشن سے جو ہمیں دیکھنے کو ملا, یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے. میں آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, امام بہقی اس روایت کو لے کر آئے شعب الایمان میں, بڑی سننے کی بات ہے. سری پائے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, آج بھی دیکھیں بڑی پسندیدہ غذا ہے لوگوں کے لیے سری پائے. تو جس دن گوشت ہوتا تھا نا مدینہ میں کسی کو ملتا تھا, یہ پارٹی ہے پارٹی, یہ کوئی بڑا بڑا میلے کا سامان ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کے کھانے پینے کچھ ہے نہیں, اوپر سے گوشت آ جائے. تو جب اس بھائی کو گوشت ملا نا, یعنی کہ سری پائے ملے, اس نے سوچا یار پتہ نہیں میرے ہمسائے نے کبھی کھایا کہ نہیں. ابھی مدینے میں کچھ نہیں ہے, ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہے. اس نے ساتھ والے کو دے دیا, ساتھ والے نے سوچا پتہ نہیں میرے ہمسائے نے کھایا کہ نہیں, اس نے ساتھ والے کو دے دیا. 7 گھروں میں وہ سری گھوم کے واپس اس بندے کے پاس آ گئے جس کو پہلی دفعہ دی تھی. اب آپ ہماری سیلاب کی صورتحال دیکھ لیں, وہاں پہ ایک ایک بندہ 4 لے رہا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, بھائی مجھے آدھا دو, آدھا میرے. او یار اب تو کم از کم اتنا کر دو نا یار, اب تو ڈوب گیا عرش ہے, اب تو سب کچھ چلا گیا. اب تو ایسا کرنا چاہیے آپ کو کہ بھائی ہمیں نہ دو, ہمیں مل گیا, آپ ہمارے اگلے بھائیوں کو جا کے دے دو. ہمارے محمد بھائی ہیں میاں چنو سے, وہ آئے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یار جاپان, ادھر ہمارے بھائی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جاپان سے, ادھر سونامی آیا تھا, تو یہ کہنے لگے کہ ہم وہاں پہ سامان دینے کے لیے گئے تھے, وہ لوگ ایسے چاروں اور بیٹھے ہوئے تھے, تو جیسے ہی انہوں نے دیکھی نا کہ وہ گاڑی ہمیں سامان دے, وہ فوراً لائن میں لگ گئے خود ہی. اللہ کی قسم کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے, یہ ہم نے سکھائے ان کو آداب, یہ طریقے ہم نے سکھائے تھے. وہ فوراً لائن میں لگ گئے اور کہتے ہیں ہم نے پہلے بھائی کو 2 شاپر دیے, اس نے لینے سے انکار کر دیا, اس نے کہا نہیں بھائی مجھے 1 دو, دوسرا میرے بھائی کو دے. اور وہاں پہ کریانے کی دکان تھی, ایک علاقے میں سونامی کریانے کی دکان ہے, وہ عورت کا انٹرویو آیا, وہ نا مفت کریانے کا سامان مفت دے رہی تھی ان لوگوں کو جن کے اوپر وہ زلزلہ آیا, مفت دے رہی تھی. تو ایک رپورٹر نے جا کے پوچھا, اس نے کہا بہن کم از کم جتنا سرمایہ لگا ہے نا اتنے کا دے دے, یعنی کہ جتنے کی شے آئی ہے اتنے کا دے دے تاکہ تو اور لے لے. کہتی ہے لعنت ہے اس پیسے پہ
جو میں ان کی لاشوں کے اوپر کماؤں. لعنت ہے. بھائی مومن تھوڑا سا بھی ایمان والا ہو کافر سے 1000 گنا بہتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے بھائی آپ کافروں کو گالیاں دیتے اور ہمارے کرتوت کیا ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں. اس لیے پہلی بات جو آپ بار بار آپ اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہو, ہم نے پیسے کو خدا بنایا ہے, ہم نے اللہ کو خدا نہیں سمجھا جو پیسہ دینے والا ہے, جو رزق دینے والا ہے. اللہ کہتا ہے تو دنیا میں کیڑوں کی طرح رزق تلاش کر رہا ہے, رزق کا تعلق تو میرے بندے آسمانوں کے ساتھ. اور کتنی پیاری آیت ہے, اللہ کہتا ہے انتم اشد خلقا من السماء بناها, کتنی پیاری آیت ہے قسم سے. اللہ کہتا ہے او میرے بندے تو یہ بتا تجھے سنبھالنا مشکل ہے یا آسمانوں کو. یار آپ انداز دیکھیں اللہ کا, آسمان کے کوئی سرا بھی نہیں نظر آتا, کوئی تھم نظر نہیں آتا, اور تو 6 فٹیا انسان ہے, تجھے سنبھالنا مشکل ہے یا اس آسمان کو. بھائی انسان کی عقل کیا کہے گی, کس کو سنبھالنا مشکل ہے. تو میں تو آسمان سنبھال رہا ہوں یار, تجھے نہیں سنبھالوں گا, تجھے نہیں سنبھال. او میں تو کتے کو رزق دے رہا ہوں, خنزیر کو دے رہا ہوں, سور کو دے رہا ہوں, سانپ کو دے رہا ہوں, بچھو کو دے رہا ہوں, بچھوؤں کو دے رہا ہوں, ابلیس کو دے رہا ہوں, وہ بھی تو زندہ ہے کہ مر گیا ہے. بولو ابلیس مر گیا بھائی, کب تک زندہ رہے گا. کون دے رہا ہے رزق, اس کو دے رہا ہے نا. اور تجھے نہیں دے گا جو نماز پڑھتا ہے, جو 5 وقت کا نمازی ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہو. کیا ایمان ہو گیا بھائی تیرا, کیا بیڑا غرق کر لیا تم نے اپنا. تم مال کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہو. تو اللہ نے لکھ دیا جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں, اس میں سے ایک کیا ہے, تو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک تیرا دانا تیرے منہ میں نہیں پہنچتا. میں مرنے نہیں دوں گا تجھے, تو مر ہی نہیں سکتا. تو پہلی بات میرے بھائی اللہ کا واسطہ, یہ ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے, اپنی زندگی میں اللہ کو لے کر چلو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اللہ جی آپ پہلے ہیں, ہم, اور کم از کم اقرار ہی کر لو یار, اس بات کا اظہار ہی کر لو اس بات کا. اپنے بچے کو جب آپ یہ پوچھتے ہو نا تیرے نمبر کتنے ہیں, اس پہ جتیاں پھیرتے ہو, اور نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ پوچھتے تک نہیں ہو, آپ کی زندگی میں اللہ بڑا نہیں ہے, پیسہ بڑا ہے. اور یہ بچے کو آپ جتنی گندی قسم کی تربیت کر رہے ہو نا, اس نے بڑے ہو کے آپ کی پنیاں کو نہیں ملنی ہے, اس نے بڑے ہو کے آپ کا ادب نہیں کرنا, بڑے ہو کے پیسے کا ادب کرنا اس نے, کیونکہ آپ کی نظر میں سب کچھ پیسہ تھا. اب بار بار اس کو پیسہ یاد کرواتے ہو, تیرے 3 روپیے لائے, تیرے تینا پیسہ لایا, میرے پیر گھس گئے, میرے ہاتھ گھس گئے. آپ پیسہ یاد کروا رہے ہیں, اللہ نہیں یاد کروا رہے اس کو, رسول اللہ نہیں یاد کروا رہے آپ اس کو. یہ صحیح حدیث ہے. تو کتنی باتیں کریں, جتنا روئیں بندہ اتنی کم ہے میرے بھائی. اب دیکھیں یہ بھی تو ایک ٹریننگ ہو رہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ کے ایک صحابی ہیں, ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھی کیونکہ وہ مسجد میں پڑے رہتے تھے, اور غریب ترین صحابہ جو تھے وہ اصحاب صفہ تھے. ان کے پاس کپڑے کوئی نہیں ہوتے تھے, اوپر کا ڈھکتے تھے, نیچے سے وہ برہنہ ہو جاتے تھے, نیچے کا ڈھکتے تھے, اوپر سے برہنہ ہو جاتے تھے. یہ حال تھا ان کا. لیکن رسول اللہ کے دروازے پہ دیوانوں کی طرح پڑے رہتے تھے کہ جیسے ہی رسول اللہ باہر آئے سب سے پہلے خدمت ہم کریں گے, لوٹا لے کے پہنچیں گے, پانی لے کے پہنچیں گے, اور اگر کوئی آیت اترتی ہے سب سے پہلے ہم سنیں گے تاکہ ہم پورے علاقے کو سنائیں. تو یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے جب اس کی حالت دیکھی نا, کیسے دیوانوں کی طرح یہ محبت کر رہا ہے, اور کھان کو کچھ نہیں ہے, پینے کو کچھ نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی مانگو کیا مانگتے ہو, آج اللہ کی رحمت جوش میں تجھے ملے گا. میرے بھائی اب وہ صحابی ولی ہے. کون ہے بھائی, اور بولو نا یار, ولی ہے, حق بنتا ہے اس کا کوئی پیسہ مانگے. اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو, کہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان سونے کی بارش کرے گا. یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, اے نبی اگر تم چاہو تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر رہنا پسند فرمایا, غریب رہنا پسند فرمایا, سادہ رہنا پسند فرمایا. اب یہ صحابی کا جملہ سنے گا, جب آپ یہ باتیں اپنے بچوں کو بتاؤ گے نا, ان کو سمجھ آئے گی نہ میرا ابا وڈا ہے نہ مال وڈا ہے, وڈا کون ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, تھوڑا سوچا انہوں نے, ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ دنیا تو گزر جائے گی, آخرت بولو نہیں گزرے گی. کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اندازہ کرو یار, حال دیکھو ان کا. یقین ایسے لوگوں پہ فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہوں گے, یہ کیا چیزیں ہیں یار بھائی. تو رسول اللہ نے پھر سے کہا او بھائی کچھ اور مانگ لے یار, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو کچھ اور مانگ لے. کہنے لگے یا رسول اللہ جو مجھے چاہیے تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا بھی کرتا ہوں, تم نوافل بھی کیا کرو, زیادہ کر دو, میری اللہ سے امید ہے کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو.
تھوڑی دیر کی بھوک برداشت کر لی لیکن ہمیش ہمیش کی رسول اللہ کے پڑوسی بن گئے, ہمیش ہمیش کے. تو میرے بھائی بچوں کو جب آپ یہ بتاؤ گے اللہ کو ساتھ لے کے چلیں, اکیلے نہ چلیں. اکیلے چل رہے ہیں دیکھ لے کھجل ہو رہے ہیں میرے بھائی, ذلیل ہو رہے ہیں آپ. پہلے کولو کا بیان بڑے گدے بن کے آپ کام کرتے ہیں, رات ادنا بوڑھی منہ لاندی ہے نہ پتر منہ لاندے. کیا زندگی جی رہے ہو بھائی, کھجل ہو رہے ہو آپ. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ قریب کر دو, اللہ کو بیچ میں لے کر آؤ. تو اللہ کو بڑا کر لو, خود کو کیا ہو جاؤ, بولو بھائی بندہ بن, رب نہ بن, رب نہ بن بھائی, بندہ بن. یہ سیلاب میرے بھائی سب سے بڑی بس یہ بات سکھا رہا ہے. لیکن تکلیف ہوتی, اتنی تکلیف ہوتی. میرے ابھی اس ہفتے بھی ساتھی گئے, انہوں نے کہا جاؤ, یقین کہ میرے سے جایا نہیں جا رہا کیونکہ دیکھا نہیں جاتا وہ. ہاں جو ادھر بابے بزرگ ہیں ان میں بڑی خیر ہے کیونکہ وہ پچھلی نسل ہے نا, انہوں نے تو پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہوا ہے, ان کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یقین کرے ان میں سے تقریباً جو ملا ہے, ہم نے کہا بھائی کیا صورتحال ہے, انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے. یہ بزرگ ہیں لیکن بزرگوں سے آج کی نوجوان نسل کیا ہو رہی ہے, بولے میں کیا ہو رہی ہے, دور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اپنے دوستوں نال بیٹھتے ہیں 4-4 گھنٹے گپا مارتے ہیں لیکن اپنے پیو نال بیٹھ کے گل ہوندی یہ اتنے بھی نہیں ہو رہی, اتنے بھی نہیں ہو رہی بھائی, دونوں جگہ ایک جیسی. دوسری بات میرے بھائی سب سے بڑی جو ہم نے دیکھی, جہالت. بہت بڑا فتنہ ہے جہالت کا فتنہ. ادھر علاقہ ہے سندھ کا, پیر پگاڑا, آپ نے سنا ہے بھائی پیر پگاڑا, کس کس نے سنا, ہاتھ کھڑا کریں. پیر پگاڑا صاحب ایڈا ایڈا کتا انہوں دا, ایڈے مچھ ہے, سگار پی رہے ہوتے ہیں, ٹھاٹ پھاٹ کی زندگی ہے. واللہ عالم وہ نماز روزہ کرتے ہیں کہ نہیں, واللہ عالم میں نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. لیکن جو بظاہر ان کی زندگی ہے بالکل جیسے سردار رہتے ہیں نا بڑے بڑے, ویسے رہتے ہیں وہ. اور لوگ ان پہ مرتے ہیں. کخ نہیں کیا اس نے لوگوں کے لیے, کخ نہیں کیا, سڑک پہ پڑے ہوئے وہ لوگ. لیکن جہالت کی انتہا یہ ہے, ان کو لگتا ہے اس کے خلاف جائیں گے عذاب آ جائے گا. وہ اور کی عذاب ہوتا ہے بھائی, ڈوب گیا عرشہ تاڑی. اس کا پراڈو کا ٹائر گزرتا ہے نا, ٹائر, وہ اسلام لینا کسی گوارا نہیں کرتا, پراڈو کا صرف ٹائر گزرتا ہے. وہ لوگ اس ٹائر والی مٹی کو منہ پہ ملتے ہیں, پھر کھاتے ہیں, پھر برتنوں میں ڈالتے ہیں, اپنے کسی برکت ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. علاقہ جانتا ہے اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. اور لوگ اتنے جاہل ہیں کہ اپنے حق کے لیے کھڑے. اس لیے وہ ادھے سے زیادہ سندھ کیا ہے بلا, آپ کو پتا کیا ہے, غلام ہے. یہ لفظ میں غلام نہیں کہہ رہا, وہ خریدا ہوا انہوں نے. وہ سارے کے سارے مقروض ہیں بڑے بڑے سرداروں کے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا نہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کہتے ہیں پیسے دے, جو ہم نے تیرے پہ پیسہ لگایا دے ادھر. اور ان کو نہ حساب آتا ہے, نہ لکھنا آتا ہے, نہ پڑھنا آتا ہے, ان کو کیا پتا کیا چل رہا ہے. بیٹیاں بیچ دیتے ہیں, وہ بیچ دیتے ہیں بیٹیاں. اور ایسی, مجھے تو پتہ کوئی نہیں تھا بھائی, ایسے قبیلے یعنی کہ جو وہ جاہلیت کے دور میں قبیلے ہوتے تھے نا, ویسے والا وہاں پہ نظام ہے. ہم نے کیمپ لگانا تھا, میڈیکل کیمپ, تو انہوں نے, ہم نے کہا یار ادھر پانی ہم ادھر لگا لیں گے. انہوں نے پتا کہا ساڈے قبیلے کیمپ لگے گا تو اسی آواں گے, ورنہ اسی آنا, ہم نے ورنہ نہیں آنا. جہالت دیکھو ڈوب گئی عرش ہے, لیکن قبیلہ مرا. وہ جو گردن کا سریا وہ نہیں مر رہا اس کا, کہ یار یہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں, انما المؤمنون اخوہ, یہ سارے ایمان والے کیا ہوتے ہیں بھائی, وہ پرا ہیں تیرے یار, بھائی ہیں. حالات تو دیکھ میرے بھائی, یہ کن چکروں میں تو پڑا ہوا ہے. بلی گزر جائے نا آگے سے, ان کی بلی گزر جائے, پانی نہیں پیتے, نہ بچوں کو پینے دیتے, نہ خود پیتے ہیں. بلی لانگی ہے کو, جاہل ہیں اتنے زیادہ, نہ ان کو نماز آتی ہے میرے بھائی, نہ کوئی غسل آتا ہے, نہ کوئی اور شے آتی ہے. قسم, اتنی جہالت ہے. یعنی کہ ون سورس اگر آپ بات کریں نا اس علاقے, ایسے لگتا ہے جنوبی پنجاب سے جہالت شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو نا اس کا احساس نہیں ہے قسم سے. حالانکہ ہم تو لاہور سے بھی راضی نہیں ہیں, ہم تو لاہور کے حالات سے بھی راضی نہیں ہیں. لیکن وہ لوگ جب ادھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم باہرلے ملک آ گئے ہیں, یہ باہر کا ملک ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. تبھی تو میرے بھائی انڈیا اور اس طرح کے ملک کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کریں, بلوچستان کو علیحدہ کر دیں, کیونکہ وہ سارے کیا کرتے ہیں لوگ, ان کو لگتا ہے کہ سارا کچھ پنجاب کے پاس ہے, سارا کچھ لاہور کے پاس ہے, سارا کچھ اسلام آباد, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب پھر ایک تو وہ جاہل ہیں, اوپر کم از کم 600 اسکول صرف بلوچستان کے گر گئے ہیں. وہ جو تھوڑا بہت پڑھ رہے تھے اب وہ بھی نہیں پڑھنا انہوں نے. اور اب آپ بتائیں, وہ جنہوں نے گھر نہیں بنن دے اسکول بنن گے, بولیں بھائی کچھ بھی نہیں نا. 5-7 سال تو کہیں نہیں گیا, یہ کچھ بھی نہیں. 5-7 سال تک یہ اسکول نہیں بننے. وہ گھر بنیں گے تو پھر تو بندہ اسکول کی طرف جائے گا. اب ان بچوں کو جو تھوڑی بہت علم مل رہا تھا وہ بھی نہیں ملنا ان کو. اس لیے آپ جب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار ایسے نہ کرو, ایسے کرو, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی بات کی. یقین کریں, ان کی زبان میں سمجھائیں جو ان کو بات ہماری سمجھ ہی نہیں آتی ہے.
کیونکہ جاہل میرے بھائی انتہا کے ہیں، جہالت انتہا کی ہے۔ اور آخری چیز میرے بھائی، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے یہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کر رہے ہیں، ساری رات۔ تو خبیب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ایسی عبادت کرتے پہلے کبھی دیکھا؟ اب کیوں ایسا کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ کیونکہ میں نے اللہ کے ہاں 3 دعائیں رکھنی تھیں۔ بھائی بولنے کتنی؟ 3 دعائیں رکھنی تھیں، اس لیے میں اتنی عبادت کر رہا تھا تاکہ میری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بولیں بھائی۔ اب یہ کون ہے؟ رحمۃ اللہ العالمین ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری 2 دعائیں قبول کی ہیں لیکن ایک کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ، پہلی دعا، یا اللہ میری قوم کو ویسے برباد نہ کرنا جیسے تو نے پہلی قوموں کو، جیسے قوم عاد دیکھیں نا، قوم سمود دیکھیں، عذاب آیا سب ختم، نام و نشان ختم ہو گیا ان کا، ایسا عذاب کبھی اس امت پہ کبھی مت لانا۔ تو الحمدللہ اتنا کچھ ہو گیا لیکن آج تک ایسا نہیں کچھ ہوا کہ امت ہی ختم ہو جائے، پوری کی پوری نسل ہی ختم ہو جائے، ایسا کبھی، کیونکہ رسول اللہ کی اللہ نے دعا کیا کی؟ میرے بھائی قبول کر لی۔ دوسری دعا، اے اللہ بچوں خاموش ہو جاؤ، تجھے تو اپنی گپ لائی یار پیچھے، علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، آپ کریں گے تو علیحدہ ہوں گے بھائی۔ دوسری دعا یہ سنیں بھائی، سن لیں، ٹھیک ہے ہم بھی بچے ہیں۔ دوسری دعا، یا اللہ ہمارے دشمن کو اس امت کے اوپر ایسے حاوی نہ کرنا کہ وہ پوری کی پوری امت کو غالب ہو جائے، پوری کی پوری امت پہ قبضہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ بھی تمہاری دعا، سیریا ہو جاتا ہے، افغانستان ہو جاتا ہے لیکن پوری امت کبھی نہیں ہوگی، قیامت تک نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی پیشن گوئی ہے، کتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات منوا کے چلے گئے ہیں۔ جو مرضی کر لے امریکہ، جتنا مرضی مضبوط ہو جائے، یہ پوری امت پہ کبھی غالب کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ ہاں، تیسری دعا، اے اللہ میری امت کے اندر کبھی پھوٹ نہ ڈالنا، میری امت کو کبھی ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دینا، میری امت کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں کہوں۔ بھائی کہیں نہ کہیں تو تمہاری امت کی آزمائش کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بھائی تمہاری امت کو باہر سے خطرہ نہیں ہوگا جیسے پہلی قوموں کو ہوا کرتا تھا، تمہاری امت کو اندر سے خطرہ ہوگا۔ یہ قوم ٹوٹے گی، یہ امت ٹوٹے گی، اندر سے ٹوٹے گی، کسی کی مجال نہیں ہے کہ باہر سے ان کو ہاتھ لگا سکے۔ اور آج میرے بھائی جو ہمارا حال ہے ان منافقوں کی وجہ سے ہے، جو اندر ہیں مسلمان بن کر لیکن اصل میں دوسروں کے ایجنڈوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جو نظام ہے یہ سارے کا سارا جو جمہوریت کا نظام ہے یہ ہمارا ہے، بولے بھائی ہمارا ہے۔ یہ 400-500 بندہ ہے نا جنہوں نے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہی چلا رہے ہیں۔ جس عوام سے پوچھو، جس جگہ پہ پوچھو کون سا نظام ہونا چاہیے پاکستان میں، کیا بولیں گے؟ بولے بھائی کیا بولیں گے؟ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ اکثریت کے فیصلے کو مانو۔ تو پاکستان کی 90% عوام کیا کہتی ہے؟ کون سا نظام ہونا چاہیے؟ بولو نا یار، بولو نا بھائی، اسلامی ہونا چاہیے، لیکن لائیں گے؟ بولو لائیں گے؟ ان کی وجہ سے یہ امتیں برباد ہوئی ہیں، ان میں پھوٹ ڈال دو۔ آپ دیکھیں جو سیاستدان ہے اس کے پاس پاور ہے لیکن علم نہیں ہے، ایسے ہی ہے بھائی، اور جن کے پاس علم ہے ان کے پاس دور رکھو ان کو۔ انگریز نے بڑی چالاکی کے ساتھ، پہلے کیا مدرسے ہوتے تھے جو مسلمانوں کے مدرسے ہوتے تھے بھائی، وہاں پہ دین دنیا دونوں پڑھتے تھے، انجینئر بھی بنتے تھے، عالم بھی بنتے تھے ایک ہی جگہ پہ۔ انگریز نے کہا یار مینجمنٹ ہونی چاہیے، کوئی سسٹم ہونا چاہیے، آپ دین علیحدہ پڑھاؤ دنیا۔ بولے بھائی یہ انگریز نے کیا تھا۔ ہمارے میرے بھائی معذرت کے ساتھ مولوی اس کے پیچھے لگ گئے، دیکھو یار جیویں دا بھی یہ کم از کم سانو مدرسے واسطے چندہ دے رہے ہیں، مدرسے واسطے پیسہ دے رہے ہیں۔ اس کا پلان کیا تھا؟ دین یعنی علم اور پاور کیا ہو جائے؟ علیحدہ ہو جائے۔ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، پاور ہے، لیکن جو ایک بات علم ہے ان کے پاس پاور نہیں۔ توڑ کے رکھو ان کو اور گالیاں نکلواؤ ان سے، اپنے حکمرانوں کو۔ ہر مسجد ہر ادارہ کیا کرتا ہے؟ اپنے حکمرانوں کو گالیاں نکالتا ہے۔ ان کے پاس جاتا، بولو بھائی ان کے پاس جاتا کوئی نہیں، ان کو پمپ کوئی نہیں کرتا، ان کو تبلیغ کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرنے چلا جائے ویک گیا ہے، روپیے لے لے انہیں، لگتا ہے کہ پوسٹ کٹوا لی انہیں، لگتا ہے کوئی کام نکلوا لیا اس نے، سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو بھائی ان کو کون دین پہ لائے گا؟ ان کو کون خیر کی طرف لے کر آئے گا؟ یہ عذاب ہے
گھروں میں بھی ہے کہ نہیں ہمارے ایمان سے بتائیں, ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ یقین کریں میرے بھائی, میری عمر صرف 31 سال ہے. جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے تو میرے سے اچھا دور دیکھا ہوا ہے. یہ دور تو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے. صرف ایک بابا کھنگدا رہندا جی سارا دن, انہیں صرف ایک بڑک مارنی ہے, چپ, پورے گھر میں سناٹا چھا جاتا تھا. ایک بندہ جٹ ان پڑھ گوار آدمی, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, کبا ہو کے چلتا ہے, ایک بڑک مارتا تھا پورا گھر ایسے اتحاد ہو جاتا تھا. ہماری سارے زمینیں جدادیں کیا تھی میرے بھائی؟ بولو بھائی, چاروں برا ہماری زمین ایک ہی ہے, جی ہے نا. یہ ساڈے دادے کیوں کر کے گئے سی, کون کر کے گئے سی بھائی؟ اور بولو نا یار, جڑ کے رہے ہیں, اور یہ جڑ کے رہے ہیں. لیکن ابھی سب سے زیادہ کیسز جو ہیں زمین جائیداد کے, وہ کس نے کیے ہوئے ہیں؟ بھائیوں نے بھائیوں پہ کیے ہوئے ہیں, چاچا نے خالو پہ کیے ہوئے ہیں, خالو نے فلاں پہ کیے ہوئے ہیں. جس کی وجہ سے جوڑنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی, اس کی وجہ سے سارے ٹوٹ رہے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ نظام ٹوٹ رہا ہے میرے بھائی. کون سا؟ جو عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے آیا. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی کی ہے. یہ قرآن ہے, سورہ انعام ہے, آیا نمبر 65 ہے. اللہ کہتے ہیں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا, اے نبی ان کو کہو کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے, یعنی تم باز نہیں آتے اور تم واپس نہیں آتے, کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ عذاب من فوقکم, کہ میں ان کے اوپر سے عذاب لے کر آؤں. اوپر سے عذاب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ بارش, بے موسمی بارش جو ابھی ہوئی ہے. 740 گنا بارش زیادہ ہو گئی ہے. کتنی گنا؟ 740 گنا, تبھی تو سیلاب آیا. 740 گنا بارش زیادہ ہوئی ہے. یہ اوپر سے عذاب آتا ہے, یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. دوسرا میں کیا کرتا ہوں, او من تحت ارجلکم, یا ان کے نیچے سے عذاب لے آتا ہوں. نیچے سے کیا عذاب ہوتا ہے؟ زلزلے. دوسرا عذاب کیا ہوتا ہے؟ زمین اگانا چھوڑ دیتی ہے, زمین گلہ دینا چھوڑ دیتی ہے. یعنی اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ ہوا, بادل, بارشیں سب ناراض ہو جاتے ہیں. انسان سے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو بھائی. ناراضگی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آپ زمین کو ہل بھی دیتے ہو, اس میں پانی ڈالتے ہو, لیکن وہ نکالتی نہیں, ناراض ہو گئی کیونکہ اللہ تم سے ناراض ہو گئے. اور تیسرا عذاب, یہ قرآن ہے میرے بھائی, سورہ الانعام آیا نمبر 65 ہے. تیسرا عذاب کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض, یا میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے کو لڑواتا ہوں. لڑتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے, باپ بیٹے سے لڑتا ہے, بھائی بھائی سے لڑے گا, ایک مسجد کا امام دوسری مسجد کے امام سے لڑے گا, یہ لڑیں گے آپس میں. یہ میرے عذاب کی تیسری شکل ہوتی ہے. اور یہ امت اس وقت سب سے بڑا عذاب وہ یہ والا ہے کہ ہمیں اتحاد نہیں رہا. اہل حدیث ہیں تو اہل حدیثوں کے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے, ساری جماعتیں علیحدہ علیحدہ ہو کے کام کر رہی. دیوبندی ہیں تو ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہوتا, بریلوی ہے تو ان میں یعنی اب فرقوں کے اندر بھی فرقے بننے لگ گئے ہیں, ان کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ پیدا ہونے شروع ہو گئی ہے. وہ جاوید صاحب انہوں نے بڑی پیاری بات کی, 1 مہینے کی مار اللہ قسم کے سیلاب کی ساری مسئلہ حل ہو جاتا ہے. صرف ایک چیز کر لیں کہ حکومت جو ہے, یہ جو بڑے بڑے 5-7 آرگنائزیشن ہے جیسے الخدمت ہے, فلاح انسانیت ہے, جو بھی بڑے بڑے عیدی ہے, ریڈ فاؤنڈیشن ہے, یہ ساروں کو ایک جگہ پہ جمع کریں اور علاقے بانٹ دیں کہ اس علاقے میں ان کے علاوہ کوئی جائے گا؟ بولیں بھائی, کوئی نہیں جائے گا. تو اس علاقے میں ہم آپ کو فنڈ دیتے ہیں, آپ اس علاقے میں سارے تقسیم کر دیں. جس طرح اخوت والے ہیں, ان کا تو کام ہی گھر بنانا ہے, کنسٹرکشن کرنا ہے, تو بھائی آپ نے ان علاقوں کی طرف جانا جو گھر بننے والے ہیں, ان کو گھر کو بنانا ہے. صرف ان 2-3 آرگنائزیشن جو بڑی بڑی ہیں, 10 لاکھ ان کا صرف ڈونر ہے. کتنا؟ 10 لاکھ ڈونر ہے صرف ان کا, جو ان کو پیسہ دیتا ہے. تو ابھی سیلاب آیا ہے میرے بھائی 3.5 کروڑ لوگوں پہ. کتنے لوگوں پہ؟ تو ہم کتنے ہیں؟ ہم تو 25 کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. مردم شماری ہوئی نہیں 2010 کے بعد, یعنی کرونا کے بعد تو ویسے 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ہو گیا نا, یہ سچی بات ہے. دنیا میں کرونا کے بعد پاپولیشن میں اضافہ ہو گیا. تو یہ جو فاؤنڈیشن ہے, ان کے 10 لاکھ ڈونر ہیں, تو 3.5 کروڑ پہ عذاب آیا ہے. 18 کروڑ پہ آیا نہیں آیا. 18 کروڑ میں سے 10 لاکھ کم از کم ان کے ڈونرز ہیں. اب ان 10 لاکھ میں سے کیا 2-2 لاکھ دینے والے بھی کوئی نہیں ہے جو گھر بنا دے؟ یہاں پہ کروڑ روپیہ بندے دے رہے ہیں, 2-2 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں, پورا کنٹینر دے رہے ہیں, لیکن مینجمنٹ نہیں ہے, لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یونٹی نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, مل کے نہیں کوئی کام کر رہا. وجہ اسی تھلے لگیں گے, اسی تھلے لگ کے کام, ساری تصویر نہیں آئے گی, ساری فوٹو نہیں آئے گی, ساری تختی نہیں لگے گی. یار اتنی ویڈیو بنتی ہے بھائی وہاں پہ, آپ کی سوچ ہے, میرے سے بنا ہی نہیں گئی, مجھے شرم آنے لگ گئی یار. اتنی ویڈیو این کہہ رہے ہیں, یقین کرو, اے پیر کی ویڈیو بنا, گارا لگ گیا نا تو پیسے زیادہ لبن گے. انا للہ
وہ بابا جی آ رہے تھے پانی میں سے, میں نے کہا یار کسی طریقے سے اس کو اگر اٹھا لیا جائے نا تو اٹھا لے کے آنے کے لیے, میرے سے تو نہیں اٹھایا جائے گا. وہ فوراً ایک بندہ کہتا یار چکو نا ویڈیو بناواں گے بڑی ہٹ ہوئے گی. یار مطلب ہر بندہ اپنے آپ کو چمکانے میں, بھائی معذرت مور دین 50% اس وقت جو چندے لے رہے ہیں نا یہ اس موومنٹ کو کیش کر رہے ہیں, کیونکہ ویسے ان کو چندہ ملنا کوئی نہیں تھا. اب حالات ایسے آ گئے کہ انہوں نے کہا ہم بھی اس میں گھسیں گے, حالانکہ کوئی تجربہ کوئی نہیں ہے, اس علاقے کو جانتے کوئی نہیں ہے. تو بھائی جو جانتے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ بھائی. اس لیے ہم 15-16 جماعتیں مل کے اس آپریشن کے لیے گئے تھے, اس کام کے لیے گئے. ظاہر بات ہے فنڈ زیادہ آ گئے, ہر بندہ اپنا اپنا تجربہ بھی لے کے آ گیا, یار میں یہ کر سکتا ہوں, فلاں نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں, فلاں نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں. وہ کام آسان ہو گیا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, او یہی تو عذاب ہے, تم ملو گے نہیں, اور جو مرضی کر لے ملے بغیر یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا. آپ یقین کریں جاپان جو ہے نا اس کا ایک علاقہ ہے جاپان, اپنی پورا جاپان جو ہے ادھر اتنے زلزلے آتے ہیں, وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے ہو گیا پورا جاپان, اتنے زلزلے آتے ہیں. لیکن انہوں نے سیکھا زلزلوں سے, انہوں نے سیکھ کے اتنے میچور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے عمارتیں ایسی بنانی شروع کر دی ہیں جو زلزلہ پروف ہو گئی ہے, یعنی کہ 7 سیکٹر تک کا زلزلہ وہ برداشت کر لیتے, یعنی ایسے کرتی ہے بلڈنگ, ایسے ایسے کرتی ہے, گرتی نہیں ہے. سیکھ رہا ہے نا, تو یہ مصیبت ان کے لیے کیا ہو گئی, تحفہ بن گئی, وہ اور مشہور ہو گئے. بات کیا کرنے کا مقصد تھا, جب ان کے وہاں پہ سونامی آیا تو سارے کے سارے جاپانیوں نے کیا کیا, ساروں نے ڈالر دے کے اپنے ملک کی کرنسی خرید لی. فوراً باہر کا پیسہ کدھر لے آئے, اپنے ملک کے بینکوں میں لے آئے, مہینے کے اندر اندر سارا مسئلہ حل ہو گیا, مہینے میں. اور یہاں پہ آپ کو حیرت ہوگی جان کے سارے ڈالر خرید لیتے ہیں, کیونکہ ملک کی اب اکانومی نیچے جائے گی. اب ظاہر بات ہے سیلاب کی وجہ سے نیچے ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا, ڈالر خرید لو, ملک برباد کر دو سارا. یہ جو ڈالر خریدتے ہیں نا کہ صرف زیادہ ہو گیا, گھر بیٹھے بٹھائے 15-20 لاکھ کا منافع ہو جائے گا. یعنی یہ انتظار کر رہے ہیں ہمیں بتاؤ ہم پاکستان کی بربادی میں کیسے حصہ دیں. تو امریکہ کہتا ہے ڈالر خریدنا, یہ ڈالر خرید لیتے ہیں. اور پھر مسجد میں کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ اس ملک کے سیلاب زدگان کی مدد فرما, آمین, انا للہ و انا راجعون. یونٹی کیا ہوتی ہے میرے بھائی کے سارے مل کے کیا کر دو, دینا شروع کر دو. لیکن الحمدللہ میرے بھائی میری باتوں سے آپ کو زیادہ منفی نہیں جانا چاہیے. اصل میں جتنی زیادہ لپے چوچے اور مکھن لگا کے آپ کو چیزیں پیش کی جاتی ہیں نا ہماری عوام اتنی بدھو ہو جاتی ہے. اس لیے میں چوپڑی باتیں نہیں آپ سے کر رہا, میں آپ کو حقیقت بتائی ہے اور قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ کے بتائی ہے کہ ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر ہم نے آنکھ نہ کھولی میرے بھائی, آپ بھی اگر انہی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں, ایسی ڈگر پہ چل رہے ہیں میرے بھائی, تو جو ان کے ساتھ ہوا تھا دیر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے, اللہ محفوظ فرمائے. لیکن الحمدللہ ابھی بھی کچھ خیر والے لوگ زندہ ہیں, اور یقین کریں ایسے لوگوں کی جب بات سنتے ہیں تو یقین آتا ہے اللہ انہی کی حیا کر رہا ہے کہ ابھی بچے ہوئے ہیں. کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, اللہ ان کی حیا کرتا ہے. ایک بھائی ہمارے, انہوں نے سامان لوڈ کیا رکشے پہ, تو رکشے والے سے کہا کتنے پیسے, اس نے کہا 1200 روپے. تو یہ اس نے کہا کہ کس چیز کا سامان ہے, اس نے کہا سیلاب زدگان کا سامان ہے یار, ان کا لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا صرف پیٹرول ڈلوا دو, باقی پیسہ لینا میرے لیے حرام ہے, میں اور پیسہ نہیں لے سکتا, میرے بھائی مر رہے ہیں, میں اور کچھ نہیں کر سکتا بھائی, اتنا کر سکتا ہوں تمہارا سامان ڈھو کے اس جگہ پہ پہنچا سکتا ہوں. ہیں ایسے لوگ. اب دیکھو مزدور ہے, غریب آدمی ہے, کتنا کماتا ہوگا ڈیلی, لیکن اس کے اندر خیر موجود ہے. اللہ ایسے لوگوں کی حیا کرتا ہے. ایک بہن, اس کو جب پتہ چلا بڑی ایموشنل, اس نے ویڈیو دیکھی کوئی کہ ایک بچہ, آپ نے پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہوئی ہے کہ نہیں, وہ بچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے, اتنا سا بچہ بیچارہ. اب ایک ماں کو تو فیلنگ آئے گی نا جب اپنے بچے کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے اور وہی تیر رہا ہو, لاش تیر رہی ہو, جنازہ بھی نہیں ہے اس کا. بھائی آپ اس بچے کو اٹھا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ آگے کی طرف ہے اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ ویڈیو مشہور ہوئی ہے, شاید اس نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی, وہ ایموشنل ہوگی, جذباتی ہوگی. تو اس نے نا, اس کے بعد کچھ نہیں تھا, اس کے بعد ناک میں کوکا تھا, اس نے وہ کوکا اتار کے دے دیا. اس نے کہا بھائی اس کو آپ جا کے بیچ دیں, جتنے پیسے لگتے ہیں نا آپ میری طرف سے وہ سیلاب زدگان کو تقسیم کر دیں. اچھا, وہاں پہ کوئی بابا بزرگ بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ بات سن لی. اس نے کہا بھائی آپ اس کا ریٹ لگوائیں, اس کے کتنے پیسے ہیں. اس نے ریٹ لگوایا, 5000 روپے کا کوکا تھا. تو اس بزرگ نے کہا یہ 5000 میرے سے لو, لیکن میری بیٹی کو کوکا واپس کر دو. میں اگر اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ اپنا زیور بیچے, میں کسی کی بیٹی کو بھی نہیں دیکھ سکتا. ہیں لوگ میرے بھائی, ابھی ہیں لوگ الحمدللہ, لیکن یہ بہت کم ہے. آپ کو ایسے لوگ بڑے کم ملیں گے. اس لیے ایسے لوگوں کے ویڈیو آئے نا وہ ملین ویوز ہوتے ہیں اس کے. کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے بھی نہیں ہیں بھائی, ابھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں.
ابھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہر پیسے کی میرے پاس نام ہو، بتایا جائے کہ میرا پیسہ یہ میرا پیسہ یہ میرا پیسہ ہے، لیکن ہمیں کچھ لوگوں نے فنڈز بھیجے، اس نے کہا خبردار اگر میرا نام بھی لیا آپ نے، اگر آپ نے میرا کہیں پہ نام لیا بھائی آج کے بعد میں نے آپ کو صدقہ نہیں کرنا، خیرات نہیں کرنی۔ جو لوگ مٹ جانا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ نام کرنا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے۔ بھائی کچھ لوگوں کو مٹ جانا ہے، کچھ لوگوں کو زمین کے اندر دفن ہو جانا ہے، ان کے دفن ہونے سے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہر کوئی باس بننا چاہتا ہے، یہاں پہ تو ہر کوئی چودھری بننا چاہتا ہے، ہر کوئی پہلوان بننا چاہتا ہے، ایسے میرے بھائی کچھ نہیں ہونے والا۔ اور یاد رکھیں اگر آپ مل نہیں پا رہے، اگر آپ اپنے گھر کے اندر یونٹی پیدا نہیں کر پا رہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، رسول اللہ کے فرمان ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ یقین کریں ہمارے اسلاف گھوڑے پہ بیٹھنے لگتے تھے، گھوڑا بیٹھنے نہیں دیتا تھا، وہ جا کے 2 نفل استغفار کے پڑھتے تھے، گھوڑے کی کیا مجال ہے کہ میرے سامنے یہ ایسا کر دے، لازم ہے میں نے کوئی اللہ کا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے گھوڑا مجھے اپنی ذات پہ بیٹھنے نہیں دے رہا۔ ایسے لوگ تھے وہ، یعنی کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتے تھے کہ تھوڑا بہت بھی مسئلہ اوپر نیچے ہوتا تھا ساڈا بیڑا گرک ہوا ہے۔ 24 گھنٹوں میں پچھلے دنوں 24 گھنٹوں میں لاہور کے اندر 1000 سے طلاقیں ہوئی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں، صرف لاہور ہائی کورٹ کی جو بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو رجسٹر ہوئی ہیں طلاقیں 24 گھنٹے میں۔ یار کبھی سنا ہے بابا جی تو سنے ہیں کبھی سنا ہے اتنی طلاقیں؟ کبھی سنا ہے بھائی آپ نے؟ بولو کبھی سنا ہے؟ یار 24 گھنٹے، اور یہ وہ ہیں جو نظر آئی ہیں ہمیں، جو کورٹ تک پہنچی ہیں، جو میڈیا کو خبر پہنچ گئی ہے۔ یار بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب ایوریج شادی کی عمر جو آج کا نوجوان ہے، اللہ ان کی زندگیاں کرے، لمبی زندگی دے ان کو، شادی میں بھی محبتیں پیدا فرمائے۔ جو ایوریج عمر ہے شادی کی، جو آج کی نوجوان والی بات کر رہا ہوں، 5 سال، 5 سال کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، بیوی کہتی میں نہیں رہنا، وہ کہتے ہیں میں نہیں رہنا۔ اب یا تو مجبوریوں سے وہ رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں، مجبوریاں کتنے جاؤں گی۔ اس لیے کسی نے کہا اگر آج بیوہ کو ویسے ہی قبول کرنے لگ جائیں جیسے کنواری کو کرتے ہیں، لائن لگ جائے گی گلیوں کے اندر طلاقوں کی، لائن لگ جائے گی۔ صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی بیوہ ہوئی ہے نا، وہ دروازے پہ دستک دے دیتے تھے، بہن آپ کی عدت پوری ہوگی، ہمارا گھر حاضر ہے انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، آپ ہم نکاح کر کے آپ کو اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ اس وقت تو ایسا ماحول نہیں تھا، رسول اللہ نے اتنی مشکل سے ماحول پیدا کیا تھا، لیکن ہمارے یہاں کنواری لڑکی ابھی بیچاری ہے اور اگلے 2-3 دن بعد بھی شوہر مر گیا ہے، اس سے بھی کوئی شادی کرنا، اس کو بھی ہم نے بابا دینا ہے۔ بابا بندہ شادی کرے گا، کوئی جوان نہیں کرے گا، دوسری شادی ہوگی، تیسری ہوگی، کوئی جوان بندہ اس کو لفٹ نہیں کراتا۔ یہ مجبوریاں میرے بھائی جس نے ہمارے گھروں کو جوڑا ہوا ہے، یا بچوں کی مجبوریاں ہیں۔ پچھلے گھر والے کہتے ہیں جنازہ آئے گا، اگر یہ کھل جائے نا ماحول اور بیوہ کو ایسے تسلیم کرنے لگ جائیں جیسے کنواری کو کرتے ہیں، لائن لگ جائے گلیوں کے اندر، جو حالات ہیں، یہ عذاب ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، جہاں پہ اتحاد نہیں ہوتا، جہاں پہ یونٹی نہیں ہوتی، تو اگر ہمارے گھر کی سطح پہ نہیں ہے تو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں ملک کی سطح پہ بھی نہیں ہے۔ جب گھر کی سطح پہ ہونے لگے گا انشاءاللہ ملک کی سطح پہ بھی ہونے لگے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ساری صورتحال سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سیلاب زدگان کی غیب سے نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو مال ان کو ملا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایمانداری کے ساتھ حقداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مسجد سے جن جن احباب نے خدمت کی ہے، لوگوں تک مال پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو، رزق کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھنا، 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔